يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ ملک کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے شاندار انداز میں، بڑے واضح انداز میں اللہ نے لوگوں کو سمجھایا ہے. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، کیا ایسا شخص جو سر نیچے کر لے اور پیر اوپر کر لے اور چلے، سر کے بل چلے، پیروں کے بل نہ چلے، سر کے بل چلے، اہدا صحیح ہے، ہدایت پہ ہے، اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. سر کے بل چلنے والے کو نہ کھائی نظر آئے گی، نہ پل نظر آئے گا، نہ سامنے سے آتی ہوئی ٹریفک نظر آئے گی. جب سر نیچے ہے، آنکھیں آگے بھی ہوں گی تو اس کو کچھ سامنے نظر نہیں آئے گا. اَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یا وہ شخص ہدایت پہ ہے جو سیدھا چلتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے. اب شیطان نے بڑی واضح اور سیدھی بات ہے کہ سر کے بل چلنے والا نہ صحیح چل سکتا ہے، نہ منزل پا سکتا ہے. سیدھا چلنے والا چل بھی سکتا ہے، اچھے انداز سے بھی چلے گا، منزل بھی پا لے گا. اب لوگ سیدھے کیوں نہیں چلتے پیروں کے بل؟ اللہ نے پیر دیے، عقل دی ہے، ہدایت کا راستہ دے دیا، صراط مستقیم قرآن دے دیا. کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چل گیا کسی کو نہیں چلا، سب کے سامنے. لیکن لوگ پھر بھی سر کے بل چل رہے ہیں. اس کی مثال دوں میں. سب سے پہلے انسان کی مثال، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانے کے بعد جنت میں بھیج دیا. کُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. بڑی کھلی اور واضح اور عام مثال ہے کہ جنت میں رہو، جہاں سے جو جی چاہے کھاؤ پیو. اللہ نے تو پیروں کے بل چلا دیا، جہاں جو مرضی کھاؤ. اب آیا ہے دوسرا دشمن، آیا ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو سر کے بل چلانا ہے. اس نے آگے کہا کہ آپ جنت میں، اللہ نے یہ نعمت دی اور کہا کہ جنت تمہارے لیے، جو مرضی سے کھاؤ، رہائش کرو. کہنے لگا وہ جو درخت منع کیا ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. وسوسہ ڈالتا شیطان، وسوسہ ڈالتا ہے. موٹر وے کو چھوڑ کے بندہ ایک پگڈنڈی پہ آ جاتا ہے جس سے وہ پھسلتا ہے اور اپنی زندگی پر بات کر لیتا ہے وسوسے کی وجہ سے. اب اتنی جنت کی نعمتیں
اور اگر وہ ایک درخت اللہ نے منع کر بھی دیا نہ بھی کھاتے تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بے شمار نہیں گن نہیں سکتا۔ کہنے لگا یہ جو ایک درخت ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا یہ کیوں منع کیا؟ کہنے لگا ہاں یہ منع کیا۔ کہنے لگا انی لکما من الناصحین، میں تمہارا خیال رکھا ہوں۔ بڑی بزرگی صورت میں آیا، کہنے لگا میں خیال رکھا ہوں، مجھے پتہ ہے اس درخت کی خاصیت کا اور تاثیر کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جو اس کو کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نکلے گا نہیں، سیدھی بات کی۔ حالانکہ الٹ بات کی، جو کھائے گا وہ باہر جائے گا، کھایا تو باہر آ گیا، کہنے لگا جو کھائے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، رب بھی نکالے تو نکلے گا۔ اب وسوسہ ڈالا، انسان بڑا حریص بھی ہے، جلد باز بھی ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ اب حرص کیا کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی وقت آئے نکالے نہ جائے، اور یہ بزرگ یہ معصوم سا چہرہ بنا کے اب کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کھا لو، اللہ نے منع نہیں کیا، یہ بلا لیا، وسوسہ ڈال دیا۔ اب وہ کھا لیا، کیا سر کے بل نہیں ہو گئے؟ کپڑے اتر گئے، جنت کی نعمتیں چھن گئی، زمین پہ آ گئے، اللہ ناراض ہو گیا، غلطی ہو گئی، زمین میں نہ کوئی کھانا ہے نہ پینا ہے، دور دور بچھڑ گئے دونوں میاں بیوی، روتے پھر رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، استغفار کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ وسوسہ ڈالا، پیروں کے بل سے سر کے بل چلا دیا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، جب وہ چہرے کے بل سر کے بل چلے تو جنت سے نکلتے۔ آج کیا حشر ہمارا، آج ہمیں وسوسے نہیں ڈال رہا۔ ہماری مثال کیا ہے؟ بندہ حج پہ جا رہا ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جا رہا ہے، 4 گھنٹے کا سفر ہے، وسوسہ ڈالا یہ 4 گھنٹے سفر کیا ہے، بحری میں جاتا 1 ہفتہ لگتا، زیادہ ثواب ملتا، بندہ حریص ہے، زیادہ ثواب ملتا۔ وہ بحری میں جانا شروع ہو گیا کہ 4 گھنٹے کیا سفر، اللہ کے راہ میں اتنا سفر کروں گا، 8 دن کروں گا، زیادہ اجر ملے گا۔ دوسرے کو وسوسہ ڈالا یہ تو 1 ہفتہ گیا، مجھے میرے پاس کار میں جاتا ہوں 1 مہینہ لگے گا، 1 مہینے کا سفر کر کار والے نے وسوسہ ڈالا نہیں، موٹر سائیکل پہ جاتا تو زیادہ ٹائم لگتا، زیادہ۔ اب اس نے موٹر سائیکل سے اتار دیا، کہا نہیں سائیکل پہ جائے گا تو مہینوں لگیں گے، اور اللہ کے راستے میں مہینوں میں سفر کروں گا، تکلیفیں اٹھاؤں گا، سفر کرتا رہوں گا، زیادہ اجر ملے گا۔ اب وہ سائیکل کا کام نہ جاتا، ہوائی جہاز ہیں، سائیکل پہ لوگ جا رہے ہیں۔ اب سائیکل والے کے دل میں وسوسہ ڈالنا ہی نہیں، وہ گدی پہ بیٹھ کے گیا، پیدل تو چلا ہی نہیں ہے، پھر بھی زمین سے اوپر پاؤں ہیں، پیڈل مارتے ہوئے جا رہا ہے، اپنے پاؤں پہ چل کے جاتا نا، وہ مزہ ہوتا، ثواب زیادہ ملتا۔ اب اس کو پیدل کرتا۔ اب اس سائنس کے دور میں اس انسان کو جو کہتا ہے کہ وہ دور جاہلیت تھا اور یہ دور علم ہے، جہاز بنا لیا، بندہ پیدل جا رہا ہے کہ اجر زیادہ ملے گا۔ پھر وسوسہ ڈالا کہ جوتے تو اتارے نہیں تھے، اس طرح جوتے نہ ہوتے، ننگے پیر ہوتا، کانٹے لگتے، چھالے پڑتے، ابلے نکلتے، وہ پھٹتے، تکلیف ہوتی، خون نکلتا، کتنا اجر ملتا۔ پیدل کچھ لوگوں نے جانا شروع، جوتے اتار کے جانا شروع کر دیا۔ اب جس طرح بیت اللہ سے نسبت ہے، کچھ لوگوں کی اوروں سے بھی نسبت ہے، انہوں نے ادھر جانا شروع کر دیا۔ اب صرف اس پہ بس نہیں کی اس نے ہمارے دشمن، اگر اس پہ بس کر جاتا تو ابھی تو پیروں کے بل اتنا، چلو پیدل چلا ہے، جوتے اتار کے چلا ہے، موٹر سائیکل پہ چلا ہے، سائیکل پہ چلا ہے، افمن یمشی مکبا، ابھی نہیں کیا اس نے آدھا۔ پھر اس نے وسوسہ ڈالا، پیروں سے تو
سب چل کے جاتے ہیں تو گھسٹ کے جانا ہاتھوں کے بل، تجھے کانٹے لگے، کنکریاں چبھے، تیرا جسم پھٹے، تجھے زیادہ اجر ملے۔ یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں نا دور حاضر میں، یہ آپ کو مل جائیں گی، یہ کافر ایسے آپ کو مل جائیں گے۔ اب وہ ہاتھوں کے بل پیر نہیں لگاتا، اپنے سرین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ ابھی اس نے کہا کہ نہیں، گھسٹ کے تو سبھی جاتے ہیں، تو رولنگ کر کے جانا اس دفعہ۔ آپ کو مل جائے گی ویڈیو کہ بندہ جا رہا ہے، گاڑی پیچھے پیچھے ہے کروڑوں کی، لاکھوں کی، اور وہ رولنگ کرتا ہوا آگے سے یہ لیٹ کے نا رولنگ کرتا ہوا کچھ دیر کے لیے کرتا ہے، کبھی کھڑا ہو کبھی رولنگ کرتا ہے۔ افا میں یمشی مکبا علی وجهه، چلا نہیں دیا اس نے، قرآن کی آیت ہونے کے باوجود اس نے چلا نہیں دیا سر۔ پڑھا لکھا انسان ہے، اچھی خاصی شہرت ہے، اللہ نے مال دیا ہوا گاڑیاں ہیں، اور وہ زمین پہ روڈ پہ لیٹ کے رولنگ کرتا ہوا، کلا بازیاں کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ کوئی عدم یہ وزن سے ڈال رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، حج کا سفر ہے، راستے میں دیکھا ایک آدمی کو کہ لوگ اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کے اس کو اٹھائے جا رہے ہیں، اسے چلا نہیں جاتا، حج پہ جا رہا ہے، دربار پہ نہیں جا رہا، کسی کے غیر اللہ کے پاس نہیں جا رہا، اللہ کے گھر میں جا رہا، منت مانی ہوئی ہے کہ پیدل جاؤں گا، پہاڑی راستہ ہے، چلا ہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، چھالے پھوٹے، خون نکلا، اور اب پاؤں نیچے نہیں رکھتا، زخمی ہو گئے۔ اب اس منت کو پورا کرانے کے لیے اس کے ساتھی اس کے بغلوں کے نیچے ہاتھ ڈال کے اس کو چلا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ شخص ایسے کیوں چل رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا جی اس کے ہاں، اس کے بھائی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے منت مانے تھی، یہ سلسلہ اجل سے ایسے آ ہے، اولاد ہو جائے بیت اللہ پیدل جاؤں گا، اللہ نے اس کے نتیجہ دے دیا ہے، تو یہ منت پوری کرنے، اپنی نظر کو پوری کرنے کے لیے بیت اللہ جاؤں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ ایسی نظر بالکل نہیں ماننی چاہیے، توڑ دے نظر کو، اور یہ کوئی اجر نہیں ہے۔ سواری موجود ہے اور یہ پیدل جا رہا ہے، سواری موجود ہے اور یہ پیدل جا رہا ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ بھائی ہوائی جہاز پہ جو جا رہا ہے نا، پیدل جانے والے کو کوئی زیادہ اجر نہیں ہے، سائیکل پہ جانے والے کو کوئی اجر زیادہ نہیں ہے، وہ گھسٹ کے بھی جائے نا تو اس کو کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ کب وسوسے سے ڈلتے ہیں؟ وسوسے سے ڈال کے مقصد کیا ہے؟ ایمان کو کمزور کرنا، عقیدے کو کمزور کرنا، صراط مستقیم سے ہٹا دینا۔ آپ دیکھیں جدید دور، سائنسی دور، اور توہم پرستی اربوں سے زیادہ، یہ سفر کا مہینہ 7 تاریخ ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات کروں میں۔ توہم پرستی اربوں سے زیادہ، جو عرب جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کسی کتاب کے وہ پیروکار نہیں تھے قرآن سے پہلے، ان کی یہاں بھی توہم پرستی تھی، اور آج کتنی عرب ایک مہینہ سفر میں شادی نہیں کرتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے، تجارت کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمان نہ سفر میں شادی کرتے ہیں نہ محرم میں شادی کرتے ہیں، 2 ملین، نہ سفر میں کرتے ہیں نہ محرم میں، 2 مہینے آپ دیکھ لو شادی ہر اخبار میں۔ جدید دور میں مسلمان ہیں ہم، دور جاہلیت
اہلیت سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں. پھر سفر میں شادی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کہاں اللہ کے نبی نے منع کیا؟ شوال کے بارے میں شادی کا عقیدہ تھا عرب لوگوں کا کہ وہ شوال میں صرف شادی نہیں کرتے تھے. تو عائشہ فرماتی ہیں لوگوں میری منگنی نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوا. تم اس کو منحوس سمجھتے ہو لیکن یہ کتنی بابرکت ہے کہ میں کائنات کے امام کی زوجہ بنی. شوال سے شادی اگر منحوس ہوتی تو اما عائشہ کی شادی کو دیکھو. فرمایا کائنات کے امام کی میں زوجہ بنی. کائنات کے امام نے آخری سانس لی تو میری جھولی میں لی. اور فرماتی ہے کائنات کے امام کا اور میرا تھوک اکٹھا ہوا. اب مہمان آئے دیکھا مسواک کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا دل چاہے کہ میں مسواک کروں تو ہم عائشہ کو کہا کہ انہوں نے کہا مسواک لی اور دوسری طرف سے آپ نے چبائی نہیں گئی. ہم عائشہ کو دے کے نرم کر کے دو. ہم عائشہ نے وہ چبا کے نرم کر کے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی. شوال میں شادی ہوئی تھی. بابرکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیسی بابرکت ہوئی؟ تمام ازواج محترمات سے زیادہ محب ہے. شوال میں ہوئی. عربوں کا عقیدہ تھا شوال میں شادی منحوس ہے. عرب نکلتے تھے سفر میں. وہ کہتے ہیں سفر کا مہینہ ہے, پتہ نہیں تجارت کریں گے اچھی رہے گی نہیں رہے گی. وہ کیا کرتے, وہ کبوتر پکڑ کے چھوڑتے اس کو. اگر وہ دائیں طرف مڑ جاتا تو وہ کہتے ٹھیک ہے سفر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. اگر وہ بائیں طرف مڑ جاتا, جانور کو کیا پتا دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے, وہ کہتے نہیں سفر ٹھیک نہیں. فال کی تیر نکالتے, تیر کو چلاتے, وہ دائیں گر جاتا تو ٹھیک فال لیتے, بائیں گر جاتا تو بدشگونی نہیں لیتے. وہ تو مشرک تھے, جاہل تھے. سامنے سے وہ جاتے, کاری بلی گزر جاتی, وہ کہتے نہیں سفر میں خیر نہیں ہونی. آدھا سفر ہوتا, چند کلومیٹر ہوتا, واپس آ جاتا. آج کے مسلمان نے کیا, کالا کتا گزر جائے, بلی گزر جائے, میں کہتا نہیں خیر نہیں. پورے جدید کیسے ہو گیا؟ چل نہیں رہے سر کے بل. اس بلی کو نہیں پتا کہ میں کیوں باغی پھر رہی ہوں, اس کو یہ نہیں پتا میرا بلیک کالا رنگ کیوں ہے. اس کو پتا ہی نہیں بیچاری کہ میں یہاں سے کیوں گزر گئی ہوں, اور وہ تو ہم پرستی لے رہا ہے. یہ عقیدہ توحید پہ زد نہیں آتی. عقیدہ توحید باقی رہ جاتا ہے. کیا اللہ کے اوپر توکل کرنے میں کمزوری نہیں آ گئی ہے؟ کیا صبح دکان پہ بیٹھنے والا گاہک آیا, اس نے کہا جی ادھار لینا ہے, اور وہ یہ خیال کرے کہ میری تو کیوں نہیں ادھار ہوگی, آج سارا دن ایسے ہی چلے گا. یہ عقیدہ تو یہ دفن نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں چیزیں, میں اس لیے کر رہا ہوں. یہ عمل میں نہیں, یہ عقیدے کے اوپر چوٹ آ رہی ہے. اللہ کے اسلام نے کیا کہا, ادھار دو گے صدقے کا ثواب ملے گا. ادھار دیتے ہو, جب تک ادھار واپس نہیں آتا صدقے کا ثواب مل جائے, تم نے صدقہ کر دیا, اجر ہے. یہاں وہ گھبرا گیا ہے, پتہ نہیں آج دن کیسا گزرے گا, آج گاہک نہیں آئیں گے یا سارے ادھار والے آئیں گے, یہ کون لائے گا؟ کیا ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سامنے لکھی ہوئی, یہ چارٹ لگا ہوا سامنے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, یہ لکھا ہوا چارٹ. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں کہ جو اللہ دینا چاہے, پوری دنیا کے لوگ زور لگائیں کہ اس کو نہ ملے, نہیں روک سکتے. ادھار والا بھی نہیں روک سکتا گاہک کو, نقد والا بھی نہیں روک سکتا. ولا معطی لما منعت, اگر اللہ نہ دینا چاہے, اللہ نہ دینا چاہے,
پوری دنیا کے لوگ کوشش کریں کہ میں نے جناب حاجی صاحب سے یہ سودا لینا ہے، نہیں برکت ہوگی اس میں، نہیں مال بڑھے گا، لوگ نہیں دے سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں واضح کہا. آپ نے تو یہ فرما دیا کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہے. ایک صحابی ہے، اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے، میں نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے تاکہ اوروں کو نہ لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے لگے؟ انہوں نے کہا ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے دوسروں کو لگی. آپ نے پوچھا کہ پہلے کو ہوئی تھی وہ کہاں سے لگی تھی؟ پہلے کو کہاں سے خارش لگی تھی؟ جی وہ اللہ کی طرف سے لگی تھی. پہلے کو اللہ کی طرف سے لگی تھی اور باقیوں کو سوچ سے لگا دی. کیسا؟ پہلے کو اللہ نے لگائی ہے، باقیوں کو اونٹ نے لگائی ہے. عقیدہ توحید بھی ہے. فرمایا جس طرح پہلے کو اللہ نے لگائی ہے دوسروں کو بھی اللہ نے لگائی. اگر اس طرح بیماریاں ہوں تو کون کسی کی بیمار کرسی کو جائے؟ بیمار کرسی کا کتنا اثر ہے. اگر یہ خوف ہو کہ میں جاؤں گا اور اس کو دماغی بیماری مجھے دما ہو جائے گا، اس کو ٹی بی مجھے ٹی بی ہو جائے گی، تو کون بیمار کرسی ہو جائے گا؟ جس پہلے شخص کو ٹی بی ہوئی اس کو کس سے لگی؟ تمہاری مصحف حدیث پہ آؤ، یہ اللہ کی طرف سے. جس کو اللہ چاہے گا لگا دے گا، جس کو چاہے گا شفا دے دے گا. جس کو موت نہیں آنی اس کو موت نہیں آنی، جس کو آنی ہے وہ بچتا نہیں ہے. آج مسلمان کا عقیدہ عرب جو بدو تھے، جاہل تھے، ان کے عقیدوں سے گیا گزرا. گھروں میں عقیدہ ہے کہ شام کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، خیر نہیں ہوگی. ہمارے گھروں میں یہ پائی جاتی ہے، اچھے بھلے گھروں میں. عورتوں کو بتایا نہیں، وہ نہیں لگاتی، اپنے طریقے بھی چل رہی ہیں. بندہ معاہد ہے وہ اپنے طریقے بھی چل رہی ہے، اور آپس میں کہتی ہے بندوں کا کیا ہے، بندے ایسے کرتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے. کہاں گیا عقیدہ؟ رزق کم ہو جائے گا. شام کے بعد عصر کے بعد جھاڑو گئی، رزق کم ہو جائے گا. اگر یہ عقیدہ رکھیں، عقیدہ تو ایک کام گیا، اللہ رزاق اللہ دینے والا ہے، یہ معاملہ کہاں گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو صاف ستھرا کرو، اپنے صحنوں کو صاف رکھو. یہودی اپنے صحنوں کو صاف نہیں رکھتے، لیکن شیطان ہمیں سر کے بل الٹ چلا رہا ہے، الٹ چلا رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میں سفر میں شادی بیاہ کو برا منحوس نہیں سمجھتا، میں محرم میں شادی بیاہ کو برا نہیں سمجھتا، تو بھائی کرتے کیوں نہیں ہو؟ کرتے کیوں نہیں؟ اوروں کی دیکھا دیکھی اثر تو ہے، پھر اس مہم کا اثر تو ہے تمہارے اوپر، اثر انداز تو ہو گئی ہے. رسول اللہ نے تو شوال میں نکاح کر کے دکھایا کہ شوال منحوس نہیں ہے. بھائی ہم کیوں نہیں کرتے اپنے بچوں کو؟ اہل تشیعوں نے تو کہا کہ جی محرم میں حضرت حسین شہید ہو گئے اس لیے ہم شادی نہیں کرتے. سفر میں ان کا اپنا عقیدہ یہ قول ان کے کہ حضرت حسن فوت ہو گئے سفر میں، اس لیے ہم سفر میں نہیں کرتے. ربیع الاول میں شادیوں کا چاند ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ہے کسی کو شک؟ ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی. حضرت حسین شہید ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں تو پورا مہینہ شادی نہیں کرنی. حضرت حسن فوت ہو جائے سفر میں تو شادی نہیں کرنی. کائنات کا امام دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو شادیوں کا کیسی عقیدت سمجھ نہیں آتی. حضرت حسین کو اگر عظمت ہے تو اللہ کے نبی کے نواسے ہونے کے ناطے ہے. حضرت حسن کو عظمت ہے کائنات کے امام کا نواسہ ہونے کے ناطے ہے.
صحابہ احترام کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ امام کائنات کے امام نے اپنے ہونٹ ان کے ہونٹوں میں رکھے، یہ اللہ کے رسول کے جگر گوشہ ہیں، جن کی وجہ سے ان کو عظمت ہے، جن کی وہ اولاد ہے، جن کے جگر گوشہ ہیں، ان کے سوگ میں تو پورا مہینہ شادی نہیں کرنی اور وہ خود چلے گئی اس میں، پھر جس مہینے میں حضرت فاطمہ فوت ہوگی اس میں، پھر جس مہینے میں حضرت علی شہید ہوگی اس میں، پھر شیعہ تو چلو 3 خلفاء کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے نا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے اس میں، حضرت عمر شہید ہو گئے جس مہینے میں اس میں، حضرت عثمان جہاں شہید ہو گئے جس مہینے میں اس میں شادی، طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ، امیر حمزہ نبی کے چچا سید الشہداء، سارے مہینے میں شادی کرو۔ آپ تاریخ اٹھا لیں، سیرت اٹھا لیں، احادیث اٹھا لیں، کوئی مہینہ ایسا جس میں کوئی عظیم ہستی فوت نہ ہو۔ اگر یہ کہ نہیں ان لوگوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم نہیں کرتے، تم تو کرو نا، وہ نہیں کرو۔ اور وہ خود کہتی ہے کہ حضرت حسین نے کربلا میں نکاح پڑھایا ہے اپنی بیٹی کا قاسم سے، انہوں نے مسار کام کر دیا، انہوں نے محرم میں نکاح پڑھایا، شادی کی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو سفر میں بھی شادی وہ کر لیتے تھے، جہاد میں بھی شادی کر لیتے تھے، صحابہ ہر مہینے میں شادی کرتے تھے۔ اگر نحوست کی بات کریں تو رمضان میں بھی شادی کرتے ہیں، وہ تو بابرکت ہے، نہ کسی کی بات کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ رمضان میں بدر ہوئی ہے، غزوہ بدر رمضان میں ہوئی ہے، اس میں بھی کچھ مسلمان شہید ہوئے، اس میں شادی نہیں ہے۔ یہ توہم پرستی ہے بھائی، کہاں جائیں گے؟ ہمیں ایسے وسوسے ڈالے گئے ہیں، ایسے وسوسے ڈالے گئے ہیں، جس طرح ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا نا وسوسے ڈال کے، ہمارے لیے جنت میں جانے سے اس نے دیوار کھڑی کر دی وسوسے ڈال کے، تم جا نہیں سکتے، تم نہیں جا سکتے، تمہارا عقیدہ نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان جو تقوی والے لوگ ہیں ان کے توکل کی مثال بیان فرمائی آپ نے۔ آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا، خواب آئی، دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، جا رہے ہیں انبیاء، جا رہے ہیں، ساتھ امتیں جا رہی ہیں، کسی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ایک بڑی جماعت آئی، میں نے سوچا یہ میری جماعت ہوگی، یہ امت محمدیہ ہوگی، پوچھا تو کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، مجھے رشک ہوا کہ میری قوم، مجھے بتایا کہ آپ کی قوم جو ہے، آپ کی جو امت ہے وہ تو اتنی بڑی ہے، 70,000 تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دعا کی اللہ سے، اللہ پڑھا دے، 70,000 سے پڑھا دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، کروڑوں میں تو ہو گئے، شاید اربوں میں تو نہیں، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب۔ اب ان کی نشانیاں، پہلی نشانی ہے کہ بدشگونی نہیں لیتے، وہ کسی دن میں فرق نہیں کرتے، آج منگل ہے، آج میں نے کام نہیں شروع کرنا ہے، دکان کا افتتاح نہیں کرانا ہے، جمعرات کو کرانا ہے، جمعے کو کرانا ہے، ایسی کوئی بدشگونی نہیں۔ جو لیتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ میں ان میں نہیں ہوں، بغیر حساب کاروباروں سے نکلے، ان کا میڈ نہیں ہے، ان کو تو اللہ کے نبی نے یہاں تک ان کی نشانی بتائی ہے کہ وہ دم نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، نہ کہ دم کرنا چاہتے، توکل رب پہ اتنا کہ موت آئی ہے تو مرنا ہے، نہیں موت آئی تو نہیں مرنا، مارنا رب نے ہے تو میں بچ نہیں سکتا، اگر میرے رب نے بچانا ہے تو میں مر نہیں سکتا۔
कौन सा दम नहीं कर सकते वो कराते, इसकी वजाहत करता हूँ। एक तो दम ये है ना, मुझे कोई तकलीफ है, मैंने दम कर लिया अपने, रात को सोते हुए जो सुन्नत दम है वो मैंने कर लिया। कोई भाई बैठा है और वो कहता है मेरे सर में दर्द है, मैंने उसको दम कर दिया, कोई मसला नहीं, ये दम जायज़ है। ये वो 17,000 जो है उसमें इसमें मेरिट में कोई खराबी नहीं है। वो दम जो वो 70,000 या उनके साथ हर 1000 के साथ 70,000 वाले जो होंगे बगैर हिसाब किताब वाले, वो कौन सा दम नहीं कराते, कौन सा दम नहीं करते वो कि हाजी साहब बुखार का दम करते हैं। अब शहर वाले हाजी साहब के पास आ रहे हैं, हाजी साहब सूरह फातिहा ही पढ़ते हो, कुरान ही पढ़ते हो, जायज़ दम ही करते हो, मना नहीं है वो दम जायज़, लेकिन वो तकवा जो है ना अल्लाह के साथ जो तवक्कल का मामला वो कमजोर होता है कि सारे लोग उन्हीं के पास आ रहे हैं कि वो दम करेगा मुझे आराम आ जाएगा, ये दम वो तवक्कल वाले लोग नहीं कराते। ना चल के जाते हैं ऐसे शख्स के पास, ना उसको स्पेशल बुलाते हैं अपने पास। बंदा आया तीमारदारी के लिए बीमार है, उसने पूछा क्या मसला, ये मसला है, वो उस पर दम कर दे, कोई मसला नहीं, अपने आप पे दम कर दिया। कोई आप मिल गए, आपस में मिले हैं दो साथी, उसने कहा क्या मसला है, उसने कहा मेरी तकलीफ है, दम कर दे उसको। अब बुलाया जा रहा है, पाक पदम वाले को लाहौर बुलाया जा रहा है, लाहौर वाले को पाक पदम कराया दे के बुलाया जा रहा है, दम कराना है कि अल्लाह का कराना है, ये दम नहीं कराता। जो मना दम है वो ये स्पेशल अड्डा बना हुआ है दम का, गला रखा हुआ नहीं है, लेते नहीं है, अपनी मर्जी से गले में डाल दो, क्या होगा उसका, डाल के जाए कुछ। ये दम वो ना करते, हालांकि वो सूरह फातिहा ही पढ़ता हो, वो कुरान का ही दम करता हो, तवीज़ तो है। तवीज़ की मिसाल तो ऐसे ही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया शहद में शिफा है, कुरान शिफा है। अब कोई गले में कुरान को डाल दे, पढ़े ना, अब शहद की बोतल को गले में लटका ले, शहद को खाए ना, अब उसने कुरान गले में डाला, वो कहते मैंने कुरान नहीं लिखा है, इनसे नहीं लिखे, गले में डाला हुआ है, पता नहीं। दूसरे ने कहा कि मैंने हदीस पढ़ी कि शहद में शिफा, उसने बोतल डाली गले में, शहद में शिफा मैंने गले में डाली, हदीस अल्लाह के नबी ने सिखाया। लोग आए वहां पर्चियां तख्तियां किसी चीज पे लिख के, छाल पे लिख के देते हो, पत्थर पे लिख के देते हो, जाओ इसको घोल के पी लेना, शय याद आएगी, पत्थर फेंक देना, कोई तरीका नहीं। अब शैतान ने वसवसा डाला है, और हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ ना जैसा वो सोचता है वैसा हो जाता हूं, जैसे वो सोचता है वैसे हो जाता हूं। अगर वो सोचता है ना मुझे इस तवीज़ से आराम आया तो मैं दे देता हूं आराम उसको, चल जा उसके से ये हो ज्यादा बदल की तरफ। अगर वो ये सोचता है कि मुझे फलां पे इससे दम कराने की वजह से शिफा मिलती है, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं ऐसे ही कर देता हूं, जैसा मुझसे गुमान करता है मैं वैसे ही करता हूं। लेकिन उसका दर्द क्या होगा, उसका अकीदा तबाह हो जाएगा, जब अकीदा तबाह हो जाएगा तो आखिरत से फारग है। दुनिया में तो शिफा देना, माल देना, दौलत देना अल्लाह के आपको अहमियत ही रखता, काफिरों को भी देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी ना अपनी औलाद के लिए कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को फलों की रोजियां दे, इसके शहर के रहने वालों को फलों की रोजियां दे। अल्लाह ने फरमाया और पहले दुआ की कि मेरी औलाद को इमाम बना। अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहद ज़ालिमीन, जालिमों से कोई वादा नहीं है, जो तेरे तरीके में नहीं होंगे उनको इमाम नहीं बनाऊंगा। फिर इब्राहीम ने मोहतात होकर दुआ की कि मेरी औलाद को फलों की रोजियां दे, किन को, जो मोमिन हो। अल्लाह का नहीं काला मन कफर फउमतियो, नहीं काफिरों को भी दूंगा फायदा, कलीला काफिरों को फायदा दूंगा, रोजी नहीं बंद करूंगा। रोजी का मामला आया है तो काफिरों को दूंगा, अल्लाह के उसमें भेद नहीं है। हाँ, आखिरत की जिंदगी में जो नेमतें हैं अल्लाह के यहाँ उनकी अहमियत है, किसी काफिर को कोई नेमत नहीं है।
کافر کو کوئی نعمت نہیں. وہ کافر کسی نبی کا رشتہ دار ہو، کسی نبی کا بیٹا ہو، کسی نبی کا باپ ہو، کسی نبی کا کوئی رشتہ دار ہو، اگر وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس کو کوئی نعمت نہیں. تو بھائیو، سفر کے حوالے سے بڑی بدشگونی ہے. لوگ اس کو بیماریوں کا مہینہ کہتے ہیں. سارے مہینے اللہ کے، کوئی بیماری نہیں برستی اس مہینے میں. جو عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ کمزور ہے، اپنے عقیدے کی خیر بنائے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، منگنی نہیں کرنی، بنیاد نہیں ڈالنی، شاید بابرکت نہ رہے، اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے. جو سوچتا ہے کہ اس مہینے میں دکان کا افتتاح نہیں کرنا، نیا مال نہیں ڈالنا، اگلے میں ڈالیں گے، اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے. جو یہ سوچتا ہے کہ صبح صبح دکان میں بیٹھا ہوں، دار والا آ گیا، آج دن میں اچھا سودا نہیں بکے گا، اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے، بدشگونی لے رہا ہے. دیوار کے اوپر جانور بول گیا، وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں جانور بول گیا خیر نہیں ہے، اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے. بلی کالا کتا گزر گیا اور بدشگونی لی ہے، دل میں وسوسہ پیدا ہوا، پتہ نہیں اچھی بات نہیں ہوئی، صرف اتنا ہی سوچا ہے. ڈرا نہیں ہے، سفر نہیں اس نے واپس کیا، صرف یہ سوچا کہ بلی گزر گئی ہے، دل میں وسوسہ آیا یا الو بول گیا ہے، صرف وسوسہ آیا، ہٹا نہیں پیچھے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ پہلے ہوتا تھا، میں معاذ ہو گیا ہوں، لیکن خیال آیا الو بول گیا. یہ خیال بھی تمہارے عقیدے کے اندر ایک جو ہے وہ ڈنڈ پڑ گیا، کوئی ڈنڈ پڑتا جائے گا، اور وہ بڑھانے والا آپ کو وصل سے ڈال کے سب کے اوپر چڑھا. وہ جہاز والے کو کلٹیاں کھلا دیتا ہے سڑک کے اوپر وصل سے ڈال کے، تو آپ کیا کریں؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے سیدھے راستے پہ چلنے کی. اللہ نے بہترین مثال دی ہے. کیا وہ آدمی جو سر کے پر چلتا ہے وہ ہدایت پہ ہے، یا جو سیدھا صراط مستقیم پہ چلتا ہے وہ ہدایت پہ ہے؟ تو اللہ کے سوالی انداز میں ہم سے ہمارے اوپر سوال چھوڑ رہے ہیں کہ تم نے یہ سوچنا ہے کہ سر کے پر چلنے والا کامیاب ہے یا پیروں کے پر سیدھے راستے پہ چلنے والا کامیاب ہے. یہ سوال ہے قرآن میں، سوالی انداز میں اللہ نے بیان کیا. اب ہم نے سوچنا ہے، صاف نظر آ رہا ہے سر کے پر والا کامیاب نہیں ہوگا. جو قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے اور ایک قرآن و حدیث سے ہٹ کے چلنے والا ہے، اب کون سا کامیاب ہے؟ یہ بھی ایک سوال نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث پہ ہم کی توفیق دے. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله